المرتضیٰ میں برپا ہونے والا یہ خمسہ مجالس جو منسوب ہے سید الساجدین امام زین العابدین حضرت علی بن حسین علیہ السلام کی جانب اور یہ جامع المرتضیٰ کا سالانہ پروگرام دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پروگرام مسلسل ہوتا رہے. بلند آواز کے ساتھ صلوات قرآن مجید کی مقدس آیت کریمہ جس کے ذہن میں آپ حضرات مسلسل طور پر مجھ سے مجالس سماعت کرتے ہیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہدایات کی تمام تر ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کے تمام تر اختیارات ہمارے ہی ہاتھوں میں ہیں. اللہ نے ہدایات کی ذمہ داری دی تو اس نے اپنی جانب سے مسلسل طور پر ہادیان کو بھیجا، رہبران کو بھیجا، رہنمایان کو بھیجا، پیشوایان کو بھیجا، اولیاء کی شکل میں بھیجا، اوصیاء کی شکل میں بھیجا، انبیاء کرام کی شکل میں بھیجا، مرسلین اعظام کی شکل میں بھیجا، پیغمبران کی شکل میں بھیجا، پیغمبران کی شکل میں بھیجا. ایک صلوات پڑھیں یا کم سے کم اتنی بلند آواز کے ساتھ صلوات ہونی چاہیے محسوس ہو کہ مجلس ہو رہی. اور اس کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت میں پروردگار عالم نے اپنے منتخب کردہ حبیب کو عالم نور سے عالم بشریت میں بھیج کر اپنے وعدے کو پورا کر دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھی اور ہم تمہارے درمیان اپنے حبیب کی شکل میں ہادی بھیج رہے ہیں. لیکن عزیزان محترم بس یہیں سے میں مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا یہ اصول رہا ہے، اللہ کا یہ قانون رہا ہے، اللہ کا یہ آئین رہا ہے، اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے جب بھی کسی کو ہادی بنایا ہے تو ہمیشہ علم کی بنیاد پر بنایا ہے. اس نے جب کسی کو رہبر بنایا ہے تو علم کی بنیاد پر رہبر بنایا ہے. اس نے جب کسی کو پیشوا بنایا ہے تو علم کی بنیاد پر پیشوا بنایا ہے. اس نے جب کسی کو امام بنایا ہے تو علم کی بنیاد پر امام بنایا ہے. اس نے جب کسی کو خلیفہ بنایا ہے تو علم کی بنیاد پر خلیفہ بنایا ہے. اللہ نے کبھی بھی جاہل کو رہبر نہیں بنایا، جاہل کو ہادی نہیں بنایا، جاہل کو پیشوا نہیں بنایا، جاہل کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا. اللہ نے کبھی جاہل کو امام نہیں بنایا، اللہ نے کبھی جاہل کو خلیفہ نہیں بنایا. بیٹیوں سے مسئلے معلوم کرنے والے کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا. متوجہ ہیں آپ؟ متوجہ ہیں؟ تو یہیں سے آپ انشاءاللہ میرے ساتھ آ جائیں گے عزیزان محترم. پڑھیے قرآن. ارشاد ہوتا ہے بڑی مشہور معروف آیت کے ذریعے سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہیں سے آغاز بھی ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. تو پروردگار عالم نے جناب داؤد کو یہ خلافت بغیر علم کے نہیں دی ہے، نہیں بلکہ پہلے اللہ نے داؤد کو زیور علم سے آراستہ کیا ہے اور اس کے بعد ان کے سر پر تاج خلافت کو سجایا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے سورہ نمل کی 15ویں آیت میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، یعنی ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا ہے، اور جناب داؤد اور سلیمان نے اللہ سے علم لینے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، علم پانے کے بعد بے ساختگی کے عالم میں کہا کہ حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہم کو اس علم کے ذریعے سے اپنے اکثر مومن بندوں پر فضیلت بخشی، اپنے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اب آپ قرآن پڑھیں عزیزان محترم اور تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا پروردگار عالم نے جناب سلیمان کو بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی، پروردگار عالم نے جناب سلیمان کو بہت بڑی حکومت عطا کی تھی، اور اتنی بڑی حکومت کہ جس کے حدود عالم کو گھیرے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے اتنی بڑی حکومت پانے کے بعد، اتنی بڑی سلطنت پانے کے بعد خوشی اور مسرت کا اظہار ضرور کیا، مگر بے ساختگی کے عالم میں ہم تو شکر الہی نہیں بجا لائے، لیکن جیسے ہی پروردگار عالم نے جناب سلیمان کو علم عطا کیا تو بے ساختگی کے عالم میں ہم تو شکر الہی بجا لائے، ہم تو شکر الہی بجا لائے۔ یعنی کہ سلیمان جانتے تھے، اور جملہ کہہ رہا ہوں کہ سلیمان کی نظروں میں حکومت کی وہ قدر و قیمت نہیں تھی کہ جو علم کی قدر و قیمت تھی، سلیمان کی نظروں میں سلطنت کی وہ قدر و قیمت نہیں تھی کہ جو علم کی قدر و قیمت تھی، سلیمان کی نظروں میں دولت کی وہ قدر و قیمت نہیں تھی کہ جو علم کی قدر و قیمت تھی۔ سلیمان جانتے تھے کہ اگر حکومت ہو علم نہ ہو، سلطنت ہو علم نہ ہو، دولت ہو علم نہ ہو، ثروت ہو علم نہ ہو، شہرت ہو علم نہ ہو، سیاست ہو علم نہ ہو، ریاست ہو علم نہ ہو، طاقت ہو علم نہ ہو، قوت ہو علم نہ ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا انحصار علم پر ہے، ہر چیز کا دارمدار علم پر ہے۔ اگر علم ہے تو ہر چیز پائیدار ہے، علم نہیں ہے تو سب چیزیں بیکار ہیں۔ ہر چیز پائیدار، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر ہر چیز بیکار ہے۔ عزیزان محترم، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جناب سلیمان کی کم سنی کا عالم ہے، جناب سلیمان کا بچپنا ہے، چھوٹپن ہے، لیکن اللہ کی آواز آئی، داؤد تم اپنے بیٹے سلیمان کو اسی کم سنی کے عالم میں اپنا خلیفہ بناؤ۔ علی محمد میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ پڑھے لکھے ہیں اور سارے مولویان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے کچھ جوانوں کے لیے بات نہیں ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ اسی منزل کو آپ محظوظ ہو جائیں گے اگر تھوڑی توجہ آپ نے کر لی۔ اللہ نے حکم دیا داؤد کم سنی کے عالم میں ہی سلیمان کو اپنا خلیفہ بناؤ۔ حکم پروردگار عالم کے تحت جیسے ہی جناب داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا، چاروں طرف ہنگامہ آنا شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے عابدوں نے جگہ جگہ پر مخالفت کے پرچم لہرا دیے، دانشوران قوم نے ایک بچے کی خلافت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو آواز قدرت آئی، داؤد اگر یہ اس طریقے سے سلیمان کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو اب تم ایک کام کرو، سلیمان سے بھی ان کا اثر لے لو، اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی عابدین ہیں، جتنے بھی زاہدین ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی فضلاء ہیں، سب سے ان کے اثر لے لو، لے جانے کے بعد فلاں مکان میں لے جا کر نصب کر دو۔ ایک رات گزر، جتنے بھی عابدین ہیں، زاہدین ہیں، علماء فضلاء ہیں، ان سب سے کہو کہ اس تالے پر سب اپنی اپنی مہریں ثبت کر دیں۔ پہلے سو کو نصب کر دو، پھر کمرے کو بند کر دو، اس پر تالا لگا دو، اور یہ جتنے بھی معترضین ہیں، علماء فضلاء عابدین و زاہدین، ان سب سے کہو کہ اس تالے پر سب اپنی اپنی مہریں ثبت کر دیں۔ عزیزان محترم، اور ایک رات گزرنے کے بعد جب کمرہ کھول کر دیکھا
ہندوستان میں پڑھ رہا ہوں، کیا سمجھ رہے ہیں یہ وہ، لیکن اگر توجہ نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اچھا سا نہیں ہوتا ہے۔ بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھ دیں، ایسے نہیں، بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھ دیں۔ اور ذکر علی کو ذکر علی کے طریقے سے سنے، بلند آواز کے ساتھ اور صلوات پڑھ دیں۔ ہری بھری پتیاں، خوشنما پھول اور تر و تازہ پھل نظر آ جائیں گے، اسی کی خلافت کو قبول کر لیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے علماء فضولہ کو یہ بات بہت پسند آئی، سب نے اپنے اپنے عصے جناب داؤد کے حوالے کر دیے۔ داؤد نے سب کے عصے لیے، لینے کے بعد اس مکان میں پہنچے، سب کو ساتھ لیا، سب کی موجودگی میں اس مکان کے اندر سب کے عصوں کو نصب کر دیا، مکان کو بند کر دیا، بند کرنے کے بعد تالا لگا دیا۔ جتنے بھی بنی اسرائیل کے علماء فضولہ تھے، سب سے کہا سب اپنی اپنی مہریں اس تالے پر ثبت کر دو۔ سب نے مہریں ثبت کر دی۔ ایک رات گزرنے کے بعد جناب داؤد نے جتنے بھی علماء فضولہ تھے، عابدین و زاہدین تھے، سب سے کہا میرے ساتھ آؤ عزیزان محترم، اور پھر فرمایا کہ اس تالے کو کھولو، تالے کو کھولو۔ سب نے تالے کو کھولا اور اس کے بعد کمرہ کھول کر دیکھا تو جناب داؤد کے عصے پر، جناب سلیمان کے عصے پر ہری بھری پتیاں، خوشنما پھول اور تر و تازہ پھل نظر آ رہے تھے، تر و تازہ پھل نظر آ رہے تھے۔ تو بغیر کسی اختلاف کے بنی اسرائیل نے سلیمان کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اب جملے کے ذریعے سے خدمت کروں، اگر دعوت ذوالشیرہ میں علی کمسن تھے اور کمسنی کے عالم میں ہی پیغمبر اکرم نے علی کو اپنا خلیفہ بنا دیا تھا، تو تاریخی اعتبار سے قباحت ہی کیا تھی؟ کیا علی سلیمان سے بھی علم و فضل میں کمزور تھے؟ علم و فضل میں سلیمان سے بھی زیادہ کمزور تھے۔ تو مجھ کو کہنے دیجئے کہ جب سلیمان کمسنی کے عالم میں خلیفہ ہو سکتے ہیں تو فرزند عمران خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حافظ توریت و زبور انجیل و قرآن خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس زمین پر فضیلتوں کا آسمان خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے کفر کی بستی میں کل ایمان خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کل ایمان خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کعبے کا محافظ اور اسلام کا نگہبان خلیفہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کا مددگار اور محمد کا نگہبان۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو بھیا یہی تو غدیر ہے، یہی تو قدیر ہے عزیزان محترم۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے خیال کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر بروز قدیم حضرت علی علیہ السلام خلیفہ رسول نہ بنتے تو کیا ہوتا؟ متوجہ ہے تو کیا ہوتا؟ یہ قابل غور سوال ہے، یہ قابل توجہ سوال ہے، یہ قابل تفکر سوال ہے، یہ قابل تدبر سوال ہے۔ اس سوال پر ہر انسان کو، ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے عزیزان محترم۔ اس کا ایک اجمالی جواب تو یہ ہے کہ اگر دین و دنیا کا نہایت اہم اور مسلم الصبح واقعہ نہ ہوتا تو نہ یہ زمین کا خاکی فرش ہوتا،
نہ آسمان و کرسی و عرش ہوتا، نہ غنچوں کے چٹکنے کی آواز ہوتی، نہ کوہنے مراد کی کسی کو جستجو ہوتی، نہ جمادات میں طلا و مطرح جیسی دھات ہوتی، نہ گلشن نہ سوسن نہ شاخ نہ بات ہوتی، نہ ہستی نہ چوبش نہ حیات ہوتی، نہ ثابت نہ ناطق نہ عاقل کی ذات ہوتی، نہ کوثر نہ طوبہ نہ غلمان ہوتے، نہ حورے نہ جنت نہ رضوان ہوتے، نہ آدم نہ عیسیٰ نہ شیش ہوتے، نہ نوح و سلیمان و ادریس ہوتے، نہ ابراہیم و اسماعیل و جرجیس ہوتے، نہ عیسیٰ و موسیٰ و طور ہوتے، نہ اطراف سینائے پر نور ہوتے، نہ کولاہ کوہسار الغوانی ہوتی، نہ پھولوں کی پوشاک بدخشانی ہوتی، نہ عیسیٰ و موسیٰ و طور ہوتے، نہ اطراف سینائے پر نور ہوتے، نہ کولاہ کوہسار الغوانی ہوتی، نہ پھولوں کی پوشاک بدخشانی ہوتی، نہ دریا کی موجوں میں روانی ہوتی، نہ یوسف کا حسن ہوتا، نہ زلیخا کی جوانی۔ بلند آواز کے ساتھ الفت کی کوئی کہانی ہوتا، ہر طرف ایک عالم ہوتا اور خرابی و ویرانی ہوتی۔ متوجہ ہے؟ اگر علی علیہ السلام کی ولایت نہ ہوتی تو محمد کی نبوت نہ ہوتی۔ اگر علی علیہ السلام کی ولایت نہ ہوتی تو محمد کی نبوت نہ ہوتی، اور جب محمد کی نبوت ہی نہ ہو تو تمام نبیوں کی نبوتیں ختم ہو جائیں گی، تمام رسولوں کی رسالتیں تمام ہو جائیں گی۔ چونکہ علی محمد بھائی بیٹھے ہیں، اس لیے جملے کے ذریعے سے خدمت کر رہا ہوں، جو اس لیے کہ جب نہیں ملے گا تو باپ کے سارے درخت سوکھ جائیں گے۔ جب باپ کو ہی آب حیات نہیں ملے گا تو باپ کے سارے درخت سوکھ جائیں گے۔ جب قلب ہی دھڑکنے سے رک جائے گا تو تمام ترازا و جوارے کی موت ہو جائے گی۔ جب پاور ہاؤس میں ہی اندھیرا ہو جائے گا، اب یہ جملہ تو سب کی سمجھ میں آنا چاہیے بھیا، یہ تو بہت ہی آسان جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ جب پاور ہاؤس میں ہی اندھیرا ہو جائے گا تو اس سے وابستہ تمام تر روشنیاں خاموش ہو جائیں گی۔ یا یوں کہوں کہ اگر خدا نخواستہ محمد عربی کی نبوت ہی ختم ہو جائے گی تو بس پھر یوں سمجھ لیجئے کہ حیات ممات میں مبدل ہو جائے گی، ہستی نیستی بن جائے گی، مسیحا بے نفس ہو کر رہ جائے گا، کلیم کا ناطقہ بند ہو جائے گا، بساط سلیمانی الٹ جائے گی، لہن داؤدی کی تان ٹوٹ جائے گی، روح یوسف سے رنگ اڑ جائے گا، یعقوب کی آنکھیں بے نور ہو کر رہ جائیں گی، اسماعیل کی قربانی ایک کہانی بن کر رہ جائے گی، ابراہیم کے سر سے ان کا تاج خلت گر جائے گا، نوح کی کشتی طوفان و ساموس میں ڈوب جائے گی، آدم میں کوئی دم باقی نہیں رہ جائے گا۔ قرآن کی مجلس سننے کے لیے بڑے جگر کی ضرورت ہے، ایک بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں۔ بہت بڑا جگر ہے، ایک بلند آواز کے ساتھ اور صلوات پڑھتے جائے گا تو سمجھ لو کہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین شق ہو جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، سورج کا چراغ خاموش ہو جائے گا، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، چاند کو کہیں
کسی طرح سایہ فیگن ہے، گہوارہ زمین اسی طریقے سے محنت جنبش ہے، پہاڑوں کی سطح اسی طریقے سے برقرار ہے، آفتاب و مہتاب کی روشن انگیلے ہیں۔ عزیزان محترم، ستارے چمک رہے ہیں، جواہر دمک رہے ہیں، گلزار مہک رہے ہیں، پرندے چہک رہے ہیں، گویا کہ جس طرح ہزاروں سال پہلے کارواں حیات جاری و ساری تھا، بالکل اسی طریقے سے یہ کارواں حیات آج بھی جاری و ساری ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ابھی تک خشت اول باقی ہے، محمد کی نبوت باقی ہے، علی کی ولایت باقی ہے، حسن کی مصالحت باقی ہے، حسین کی شہادت باقی ہے، سجاد کی عبادت باقی ہے، باقی کی صلاحیت باقی ہے، جعفر کی صداقت باقی ہے، تقی و نقی کی طہارت باقی ہے، عسکری کی جلالت باقی ہے، مہدی کا انداز ہدایت باقی ہے۔ اسی لیے علامہ برہم اعظمی نے کہا ہے کہ جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے، فضا میں زور درود و سلام باقی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے، خلیفہ کوئی نہیں ہے، امام باقی ہے۔ امام نہیں بنایا، اللہ نے کبھی جاہل کو سردار لشکر نہیں بنایا، سردار لشکر نہیں بنایا۔ اللہ نے جناب طالوت علیہ السلام کا انتخاب کیا، لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ مالدار نہیں ہے، یہ دولت مند نہیں ہے، یہ پیسے والا نہیں ہے۔ آواز قدرت آئی، خبردار، ہم دولت کی بنیاد پر انتخاب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وسعت علم اور قوت جسم کی بنیاد پر انتخاب کر رہے ہیں۔ وسعت علم اور قوت جسم کی بنیاد پر، اور جب لوگوں نے طالوت کی سرداری کو قبول کر لیا تو 70,000 کا لشکر جناب طالوت کی قیادت میں، جناب طالوت کی سرداری میں جالوت کو قتل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا، تیار ہو گیا، آمادہ ہو گیا۔ اللہ کی اس دور کے نبی پر وحی نازل ہوئی، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، ان 70,000 لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ جالوت کو قتل نہیں کر پائیں گے۔ کہا پھر کون قتل کرے گا؟ کہا جالوت کو وہ قتل کرے گا کہ جس کے جسم پر موسیٰ کی زیرہ پوری اتر جائے گی۔ بات ہو جائے، کہا جالوت کو وہ قتل کرے گا کہ جس کے جسم پر موسیٰ کی زیرہ پوری اتر جائے گی، وہ جالوت کو قتل کرے گا۔ اس دور کے نبی نے، اور وہ اولاد جناب یعقوب سے ہوگا، وہ اولاد جناب یعقوب سے ہوگا۔ اس وقت اولاد جناب یعقوب سے جناب داؤد کے والد محترم جناب علیسا موجود،
فوراً جناب الیسع کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد گزارش کی گئی، ان کی خدمت میں درخواست پیش کی گئی کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلائیے، آپ اپنے فرزندوں کو بلائیے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی زیرہ یہ کے بعد بگڑے، یعنی باری باری پہنائیے، ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ آپ کا کون سا فرزند ہے، کون سا بیٹا ہے کہ جس کے جسم کے اوپر جناب طالوت علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کی زیرہ پوری اتر جائے گی، اور وہ کون ہے کہ جو جالوت کو قتل کرے گا؟ وہ کون ہے کہ جو جالوت کو قتل کرے گا؟ بیٹوں کو بلایا، فرزندوں کو بلایا، زرہ پہنانا شروع کری، کسی کے جسم پر بڑی ہوئی، کسی کے جسم پر چھوٹی ہوئی، کسی کے جسم پر بڑی، کسی کے جسم پر چھوٹی، پوری کسی کے جسم پر نہیں اتر رہی تھی۔ تو مجمع میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ اسے معلوم کرو، ان سے دریافت کرو، کیا ان کا کوئی اور بچہ، کوئی اور بیٹا تو نہیں رہ گیا ہے؟ دریافت کیا گیا، معلوم کیا گیا، کہا ایک بیٹا رہ گیا مگر ابھی وہ کم سن ہے، ابھی وہ چھوٹا ہے، ابھی وہ بچہ ہے، اس کو بلا کر کیا کروں؟ کہا نہیں، ان کو بھی بلاؤ۔ داؤد کو بلایا گیا، موسیٰ کی زرہ پہنائی گئی، حالانکہ بچے تھے مگر جسم پر پوری ہو گئی، حالانکہ بچے تھے مگر موسیٰ کی زرہ جناب داؤد کے جسم پر پوری اتری۔ تو عزیزان محترم، اتنا تو پتہ چل گیا کہ نبی کا جانشین وہی ہوتا ہے کہ جس کے جسم پر نبی کا لباس پورا اتر جائے، جس کے جسم پر نبی کا لباس پورا اتر جائے۔ تو بھئی اب جھگڑے والی کوئی بات نہیں رہ گئی ہے، اب لڑائی والی کوئی بات نہیں رہ گئی ہے، اب فساد والی کوئی بات نہیں رہ گئی ہے، سب اپنے اپنے گھر چھوڑ کر در اہل بیت پر آ جاؤ، در علی پر آ جاؤ، اور دعوت کی اینک اتار کر اچھی طرح دیکھ لو کہ رسول اللہ کا لباس کس کے جسم پر پورا۔ کوئی بات نہیں رہتی۔ بھئی یہ کچھ سامنے ہو رہا ہے، تھوڑا سا یہ بھی سن لیں ایک بات اور اس کے بعد منزل کو تمام کر دوں گا۔ ایک بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھ دے محبت عزیزان محترم، محمود غزنوی کا تو نام سنا ہی ہے، یہ بہت بڑا نام محمود غزنوی، بہت بڑا نام ہے، معمولی نام نہیں ہے۔ محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، ساتھ میں خاص بھی موجود ہے، وزراء بھی موجود ہے، اراکین سلطنت بھی موجود ہے، زومائے سلطنت بھی موجود ہے، غلام بھی موجود ہے۔ لشکر ایک صحرا میں پہنچا، ایک دشت میں پہنچا، ایک جنگل میں نظریں اٹھا کر دیکھا تو آسمان کی طرف ایک حسین و خوبصورت چڑیا اڑتی ہوئی نظر آئی۔ متوجہ ہے، جب آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بڑی ہی حسین و خوبصورت چڑیا اڑتی ہوئی نظر آئی۔ کسی لشکری نے کہا جانتے ہو یہ چڑیا جو اڑ رہی ہے یہ کون سی چڑیا ہے؟ یہ کوئی معمولی چڑیا نہیں ہے، اس کا نام ہوما ہے، اس کا نام ہوما ہے۔ اور ہوما کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس کے سر پر ہوما کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ ہو
خصوصیت کیا ہے جس کے سر پر غمہ کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی لشکر والوں نے سنا سب نے محمود غزنوی کو چھوڑ دیا اور غمہ کے پیچھے پیچھے دوڑ گئے. ہر آدمی کے دل میں ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی خواہش، کاش اس کا سایہ ہمارے سر پر پڑ جائے ہم بادشاہ ہو جائیں، اس کا سایہ ہمارے سر پر پڑ جائے ہم بادشاہ ہو جائیں. اسی لالچ میں، اسی تمام میں لشکر بہت دور نکل گیا تو محمود غزنوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب محمود کو چھوڑ کر فرمان اختیار کر چکے تھے. بس ایک کھڑا ہوا تھا، کون؟ ایاز، کہ جو غلامی کے فرائض انجام دے رہا تھا. تو محمود نے معلوم کیا، ایاز یہ بتلاؤ جب سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ بہت خاموش بیٹھے ہیں، بہت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جب مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تمہیں بھی چلے جانا چاہیے تھا. کہا حضور انہیں غمہ کے سائے کی ضرورت تھی، مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے. میں نے واضح کر دیا ہے. شاباش، لگاؤ لگاؤ. کہا حضور انہیں غمہ کے سائے کی ضرورت تھی، مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں ایاز کے جواب سے کتنا خوش ہوا ہے محمود. جیسے شکار سے واپس آئے سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ایاز کو اپنا وزیر بنایا. میں نے وزیر سے قریب کر دیا ہے آپ کو. ہدایات کی تمام تر ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں اور دنیا و آخرت کے تمام تر اختیارات ہمارے ہاتھوں میں ہیں. حسین ہادی ہے. کہ جہاں پر ایک آواز بلند ہوئی تھی، قد قتل محمد قتل کر دیے گئے، اور جیسے ہی لوگوں نے اس آواز کو سنا محمد کو اکیلا چھوڑا اور سب پہاڑی کی طرف دوڑ پڑے. یہ تو واقعہ ہے، سب پہاڑ کی طرف دوڑے ہیں، سب پہاڑ کی طرف بھاگے ہیں. عزیزان محترم، پہاڑ کی طرف سب دوڑ پڑے، سب پہاڑی کی طرف بھاگ پڑے. ایک مرتبہ علی نے دیکھا انہوں نے تو محمد کو اکیلا چھوڑ دیا اور اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں. خالی اتنا سن کر کہ محمد قتل کر دیے گئے، علی نے محمد کو ہاتھ پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا کون کہتا ہے محمد قتل کر دیے گئے؟ کون کہتا ہے محمد مارے گئے؟ کون کہتا ہے محمد شہید کر دیے گئے؟ دیکھو محمد میرے ہاتھ پر حیات ہے، محمد میرے ہاتھ پر زندہ ہے. ایک ہاتھ سے حملہ کرتے جاتے تھے اور دوسرے ہاتھ پر محمد کو بلند کر کے کہتے جاتے تھے کہ محمد قتل نہیں ہوئے ہیں، محمد مارے نہیں گئے ہیں. اور جیسے ہی محمد نیچے تشریف لائے فرمایا کہ گھبرانا نہیں، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے. اگر 3000 مسلمانوں کی موجودگی میں تو نے مجھ کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر میری حیات کا اعلان کیا تو میں بھی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک 1.25 لاکھ کے مجلے میں ہوتا وَالسَّفِينَةُ النَّجَاةِ. بے شک حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. تو چونکہ حسین ہادی ہے اس لیے اصلاح امت کے لیے کرب و بلا تک پہنچے. اور پھر حسین کی شہادت کے بعد سید سجاد دین کے پیشوا، دین کے ہادی، زمانے کا امام
مگر بڑا غیور تھا سجاد، بڑا غیرت والا شہزادہ. غیرت والے شہزادے کی موجودگی میں اگر اس کی ماں بہنوں کے اور پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں. اور یہ جملہ عزاداروں میں کہہ چکا ہوں کریا کے لیے، تو اب آپ ہی بتلائیے کہ شہزادے کے دل پر کیا گزرا. اللہ اکبر. سید سجاد کے سجدے، سید سجاد کی عبادتیں، اور پھر وہی زینب کی عبادت. یہ وہ عبادت ہے کہ جو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ زینب بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہے، برداشت نہیں کر سکے. ہاتھوں کی ہتکڑیوں کو سنبھالا، پاؤں کی بیڑیوں کو سنبھالا، کمر کے لنگر کو سنبھالا، گلے کے توقے خاردار کو سنبھالا. پھوپھی کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرماتے ہیں پھوپھی اماں میں نے دیکھا ہے عدالت کے عالم میں بھی آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، لیکن پھوپھی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہے، لاز بتلائیے کیا ہے. کہا بیٹا سجاد برداشت نہیں کر پاؤ گے. پھوپھی اماں بتلانا پڑے گا. تو ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے بہن ام کلثوم سجاد کا بازو پکڑ لو. جزاکم ربکم خیرا. جزاک کی آوازیں گریا بلند ہو چکی ہے. پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. سجاد کا بازو پکڑ لو. سجاد برداشت نہیں کر سکیں گے. اور ایک مرتبہ زینب نے فرمایا بیٹا سجاد تم جانتے ہو جس روز سے ہم قید خانے میں آئے ہیں اتنا تھوڑا کھانا آتا ہے، یا تو سب کو کھلا دوں یا خود کھا لوں. اے بیٹا سجاد سب کو کھلا کر زینب واقع کرتی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. پروردگار آپ کو کوئی کرنا دے سوائے کا امام مظلوم کے. بیٹا سجاد فاقوں کی بنیاد پر زینب میں اتنا ذوق پیدا ہو گیا ہے کہ اب کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے. بس ایک روایت پڑھوں گا، میں مجلس کو تمام کر دوں گا عزادارو. بہت ہی مختصر سی روایت ہے. علامہ باقر صاحب اللہ مقامہ نے اپنی کتاب المجالس المرضیہ میں تحریر فرمایا کہ جب شمر نے امام حسین علیہ السلام کے سر اور تن میں جدائی کر دی تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اس طرح زمین پر پھینکا کہ زمین سے گرد ہو گیا. بکریا کے لیے تو زیادہ اتنا ہی کافی ہے. ذاکر نے مسائل کو پڑھا. سامعین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا کہا کہ حضور آپ مسائل پڑھا کیجئے مگر اتنی سخت روایت نہ پڑھا کیجئے. ذاکر کو وہیں پر روک دیا. اب ذاکر غمزدہ عالم میں مغموم و محزون بستر پر آیا، سویا. آنکھیں بند ہوئی. امام حسین علیہ السلام خام میں آئے. اے میرے ذاکر، اے میرے خطیب، تو کیوں مغموم ہے، تو کیوں محزون ہے، کیوں غمزدہ ہے، کیوں رنجیدہ ہے؟ واقعہ بیان کیا. کہا کہ مولا میں یہ روایت پڑھ رہا تھا، ایک سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ تم اتنی سخت روایت نہ پڑھا کرو. ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا کہ یہ اتنے مسائل بھی ہم پر برداشت نہیں کر سکے. ارے ہماری لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، کیا ہمارے لیے یہ کم مصیبت ہے؟ اے محمد کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، کیا یہ کم مصیبت ہے؟ خیام میں آگ لگائی گئی، کیا یہ کم مصیبت ہے؟ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے، رخسار پر تماچے، کیا یہ کم مصیبت ہے؟ محمد کی بیٹیوں کو کبھی کوفے کے بازار میں لایا گیا، کبھی شام کے بازار میں، کبھی درباروں میں. کیا ہمارے لیے یہ کم مصیبت ہے؟ سیعلم الذین ظلموا ایام الذین غلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات مقروض ان کے قرض سے سودوش فرما۔ پروردگار حق کا پرچم بلند